السلام علیکم۔ ایسن اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصے پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصے پر روم حکومت کرتا تھا۔ عرب ان دو ملکوں کے غلام تھے۔ ان حکومتوں کو کیسر و کسریٰ کہا جاتا۔ ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا۔ عرب کے باشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اس علاقے میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی۔ سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقے میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں سے ایک یہودی سردار جو ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا، اختیارات اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ کیسر روم کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ بھی وہی فرمانروا تھا۔ رومی بدخصلت، بے حیا اور بے شرم لوگ تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی۔ رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بدعادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے، جس کے پاس 2 کرتے ہوں ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس نہ ہو۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہوتے، ان سے کہتے کہ جو مقرر ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو۔ نماز اور روزے کی تلقین بھی فرماتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اس کی بندگی کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو، شب و روز اللہ کا ذکر کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ آپ کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا۔ ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزار دی۔ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف تلقین کرنے میں گزار دی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔